الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز دوشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا یا رب وسلم سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج 25 ربیع الثانی 1445 ہجری ہے، بمطابق 10 نومبر 2023 ہے۔ اس مہینے کی 11 ربیع الثانی کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کی تاریخ ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر بھی نوازا، روحانیت کے اندر بھی آپ کو نوازا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں ذکر کرنی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی ان تعلیمات سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ چند گنے چنوں میں سے ایک نام ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالی اجمعین کے بعد جن لوگوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے ان میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے علم سے نوازا تھا، اور اسی طرح جیسے اس دنیا کے اندر صحابہ کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے دین کے عظیم کام کیے ہیں، جن میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا نام محمد ابن ادریس ہے، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داود ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اور فلسفہ کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد دین کا بڑا عظیم کام کیا ہے۔ تو اسی طرح صوفیہ کی اصطلاح کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، اور حدیث کی روشنی میں اسے سلوک کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ احسان کے آئے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر اس بات کے اندر شک نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا اسی کو تزکیہ کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں منصبی کے اندر یہ بات داخل تھی، اور قرآن کریم میں فرمایا یزکیہم، کہ ایک نبی ایسے آئیں گے اس امت میں جو ان کا تزکیہ کرے گی۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خصوصیت اور کمالات اور خوبیوں کے حامل انسان تھے، اور یہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس جیسے لوگ پہلی امتوں کے اندر نہیں ہوئے۔ تو آپ کی جو ولادت ہے وہ یکم رمضان 1471 ہجری اور عیسوی سال کے مطابق 1078 17 یا 23 مارچ کو، اور آپ کے وفات 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو ہوئی۔ تو لہذا اس مہینے میں ان کی انتقال ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ملک جو فارس کا ایک ملک تھا، اس کا ایک صوبہ جسے گیلان کہا گیا تھا، اور بعد میں اس کو گاف کو جیم کے ساتھ بدل کے جیلان کہا گیا۔ گیلان کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، جیلان کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ اس صوبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے والد ماجد بڑے نیک آدمی تھے، بڑے صالح آدمی تھے، اور اس طرح آپ حسبی نسبی قریشی اور ہاشمی سید سادات خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر آپ کا شجرہ ملتا ہے۔ تو آپ کے والد جن کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، ابو صالح یہ آپ کی کنیت ہے ان کے والد کی، اور موسیٰ ان کا نام ہے، اور جنگی دوست یہ ان کا لقب ہے۔ جنگی دوست اس لیے کہ یہ بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر اور پہلوان تھے۔ نام ان کا موسیٰ تھا، بہت ہی نیک اور صالح آدمی تھے، اور تقریباً ان کا شجرہ نسب 10ویں نمبر پر جا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے نانا کو دیکھا جائے تو ان کا نام تھا سید شیخ عبداللہ الصائمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا شجرہ نسب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ تو آپ کی والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، اور کنیت ام الخیر تھی، اور لقب عامۃ الجبار تھا، یعنی عامہ جیسے ہم عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر، اور اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، جیسے عبد الغفور ہے غفور کا بندہ، اور اسی طرح عبد الغنی ہے غنی کا بندہ، عبد الکریم ہے کریم کا بندہ۔
تو اسی طرح عورت کے لیے عامہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو جس کا معنی یہ ہے عامۃ الجبار، یعنی اللہ جبار کی بندی۔ تو آپ کی والدہ اس نام سے مشہور ہوئی، اور شیخ عبد القادر کا نام ابو محمد، یہ آپ کی کنیت تھی۔ عبد القادر نام تھا جیلان یا گیلان، جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس کی طرف یہ نسبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی کمالات سے نوازا کہ شیخ عبد القادر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ یہ بہت نیک آدمی تھے، بہت اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ نہر پہ وضو کر رہے تھے، تو ایک سیب کہیں بہتا ہوا آیا، اٹھایا، بھوک تھی، کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں نے یہ سیب کھایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا ہو، میں نے بغیر کسی کی اجازت کے کھا لیا ہے، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہی بندے کو یہ فکر پیدا ہو سکتی ہے جس کو آخرت کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے کہ میں کسی کا کوئی حق نہ کھا جاؤں۔ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے، پھر بات کھا لیا ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ تو خیر، یہ جس طرف سے یہ سیب آیا تھا اس طرف چل دیے کہ چلے پتہ کرتے ہیں کس کا ہے، چلو وہاں اس سے جا کر یا معافی مانگ لیتے ہیں یا اس کو اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ تو چلتے چلتے ایک باغ آتا ہے کہ اس سیب کا جو درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جو ہے وہ نہر کی طرف ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس باغ سے گرا ہوگا۔ تو باغ کے اندر گئے، وہاں سے آدمی کو تلاش کیا جو اس کا مالک تھا، وہ حضرت شیخ کے نانا شیخ عبداللہ السوامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر عرض کیا کہ جی آپ کے باغ کا سیب جو ہے وہ پانی کے اندر بہہ کے جا رہا تھا، میں نے اٹھا لیا ہے اور کھا لیا ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یا تو اس کی آپ قیمت مجھ سے لے لیں یا مجھے اللہ کے لیے آپ معاف کر دیں۔ اب وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا نوجوان پاک ساتھ اور نیک اور اللہ کا خوف رکھنے والا اور آخرت کا خوف رکھنے والا، تو کہا بھائی نہ تو میں آپ سے پیسے لوں گا اور نہ میں آپ کو معاف کروں گا، میری ایک شرط ہے وہ قبول کریں۔ عرض کیا کہ بتائیں شرط کیا؟ فرمایا میرے اس باغ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے 7 سال یا 10 سال۔ اب آخرت کا ڈر تھا، قبول کر لیا۔ تو حضرت شیخ کے والد ماجد اس باغ کی حفاظت اس طرح کرتے تھے جیسے بندے کا اپنا ذاتی باغ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے طرح ملازم رکھ لیا ہے، اگر مالک سامنے ہے تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے، جب مالک یوں ادھر ادھر ہوا تو ٹھیک ہے۔ تو وہ وقتاً فوقتاً چھپ کر بھی دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو وہ حیران ہو جاتے کہ اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنی دیانتداری کے ساتھ باغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات ان کو نظر آئی تو پھر انہوں نے کہا بھائی میری ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں آپ سے تب راضی ہوں گا اگر میری آپ ایک بات مانیں۔ کہ ٹھیک ہے بتا دیں، مجھے تو آخرت کا ڈر ہے، وہاں پر مجھے اس بات کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ تو کہا بھائی آپ بڑے نیک ہیں، تو میں بھی ایسا ہی لڑکے کی تلاش میں تھا، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں اس وقت کا دور تھا کہ لوگ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ مالدار ہے، اس کی اچھی پوسٹ ہے، اس کی اچھی نوکری ہے، اس کی اچھی جو اماؤنٹ و تنخواہ ہے، لیکن اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ بچہ نیک کتنا ہے، کیونکہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی ایسے رشتے کی تلاش میں تھا، تو لہٰذا میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ واقعی بڑے امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، نیک ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیٹی میری ایسی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں
کہ مسئلہ تو بڑا نازک تھا، ظاہر بات ہے، لیکن میرے دل میں آخرت کا خوف تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آخرت میں اس بارے میں نہ پوچھا جائے، تو لہذا مجھے یہ منظور ہے۔ آج تو اچھے بھلے رشتے ہوتے ہیں، لڑکے جو ہے وہ نخری بہت زیادہ کرتے ہیں لڑکی والوں کے ساتھ، یعنی 8-10 بندے دیکھنے جاتے ہیں، پھر بعد میں کیا آتا ہے جی ہمیں پسند نہیں آئی۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچا کر، اگر ہماری بیٹی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو تو کیا کریں گے؟ ایسا نہ کیا کرو، بس اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیں، بچے کا معیار دیکھیں، بچی کا معیار دیکھیں، اور باقی چیزیں نہ بھی ہوں، کم از کم نیک ہونا۔ اگر آپ بچی کے لیے جا رہے ہیں تو بچہ نیک دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کے لیے جو ہے بیٹی کی تلاش میں ہیں، یعنی نو کی تلاش میں، تو آپ بچی نیک دیکھیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، نیک ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم نیک نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے کہ وہ مالدار کتنی ہے، اس کے پاس ہمیں دہیج کے اندر کیا ملے گا۔ اس قسم کی باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، اور بہت سارے بیچارے مسلمان بچیوں کے رشتوں میں اسی وجہ سے پریشان۔ تو شیخ فرماتے کہ مجھے یہ مسئلہ تو بڑا نازک تھا، لیکن آخرت کی فکر تھی۔ تو جب میرا نکاح ہوا اور مجھے اس گھر کے اندر بھیج دیا گیا، تو جب میں وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ مالٹا جو معاملہ وہ سارے کا سارا الٹ ہے۔ وہ تو فرما رہا ہے کہ میری بیٹی یہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی، اور کانوں سے بہری ہے، اور زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ معاملہ تو اس کا الٹ ہے، وہ تو بہت خوبصورت، بڑی شرافت والی عورت، بڑی نیک پرہیزگار عورت۔ تو واپس آ گیا اور آ کر کہا جی لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کسی غلط گھر میں بھیج دیا ہے، جو آپ نے ان کی وجوہات بیان کی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان فرمانے لگے، بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی وہ نابینا ہے، اس لیے نابینا کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اور کہا کانوں سے وہ بہری تھی، اس لیے کہ آج تک اس نے کسی غیر آدمی کی بات اپنے کان میں نہیں سنی، اور گونگی اس لیے تھی کہ کسی غیر بندے کے ساتھ انہیں زبان سے کبھی بات نہیں کی، اور لولی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی، اور نہ اس ہاتھ سے کسی غیر مرد کو اس نے چھوا ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے اور لولی لنگڑی۔ اب دیکھیں جب باپ ایسا ہوگا، والدہ ایسی ہوگی، تو پھر اللہ اولاد کیسی دے گی؟ تو اس کے نتیجے میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ جب والدین نیک ہوں گے تو اللہ اولاد بھی ایسی عطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، پھر آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی، اور اکثر ان کی والدہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اللہ اس کو نیک بنانا، اس کو بلائی والا بنانا، اور اپنے دین کے لیے اس کو قبول کرنا، اس طرح جیسے والدین اپنے اور یہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے والدین کی دعا لینا چھوڑ گئے، کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں جی دعا کریں، میں تو اکثر ان سے پوچھ لیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد زندہ ہیں، والدہ زندہ ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں زندہ، میں نے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دعا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی جیسی نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی۔ ہاں جس کے نہیں ہوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کے محتاج ہیں، ان کے لیے ہم بھی دعا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال والدین سے دعا لیں، سب سے بڑے پیر آپ کے والدین ہیں اس وقت، ان سے دعا کروائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم بھی عطا فرمایا۔ آپ یاد رکھیں کہ بچپن کے اندر تھے، جیسے بچپن کے اندر بچے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر میں بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا، تو ایک غیب سے آواز آتی تھی
ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری طرف لوٹو۔ فرماتے کہ فوراً بھاگ کر اپنی والدہ کی گود میں آ جاتے، اور والدہ اتنی نیک صالح تھی، فرماتے کہ اتنا قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اتنی کثرت سے کرتی تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اکثر حصہ ان سے سن سن کے زبانی یاد کیا۔ آج تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے نا، بچے کی کیا تربیت کریں گی؟ پھر کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ بھی جو وقت آپ کی تربیت کا تو وہ تو آپ نے موبائل کو دے دیا، دوسری چیزوں کو دے دیا، تو ان کی تربیت کی نہیں، اب وہ اپنا بدلہ تو لیں گے نا آپ سے۔ تو یہ جب والدین اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولی بنائیں گے۔ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا کہ حضرت شیخ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنائیں گے؟ تو فرمانے لگے جب میں علم پڑھنے کے لیے کلاس میں جاتا تھا تو ایک آواز آتی تھی کہ بھائی جگہ خالی کرو، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست آ رہا، تو اس وقت مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نوازنا چاہتا۔ بچپن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی۔ اور اسی طرح جب آپ کی والدہ نے علم کے لیے آپ کو بغداد، جو عراق کا دارالخلافہ تھا، وہاں بھیجا، اور یہ بات تو ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ نے بھی، اکثر جو بزرگ لوگ ہیں کہ اسکولوں کے اندر جو پکی اور پہلی کی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی والدہ نے علم کے لیے جب بھیجا اور آپ کو 40 دینار دی، یہ 40 دینار اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 900 سال قبل کی، یعنی اس وقت جس کے پاس 20 دینار ہوتے تھے، یہ دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا تھا۔ آج ہمارا ایک ملک ہے کویت، اس کا نوٹ جو ہے کاغذ کا، اس کو بھی دینار کہتے ہیں، لیکن یہ دینار مراد نہیں، یہ اس وقت کا دینار ہے جس وقت یعنی سونے کا ہوتا تھا۔ تو آپ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی، اتنی بڑی رقم تھی کہ جس بندے کے پاس 20 دینار سونے کے ہوتے اور اس پر سال گزر جاتا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تو حضرت شیخ کے پاس کتنے دینار ہے؟ 40 دینار، یعنی 15 تولے سونے کے برابر ان کی قیمت ہے۔ اور والدہ نے ان کو بغل کے اندر جو ہے وہ سی کر رکھ دیا کہ بیٹا جب کبھی ضرورت پڑے اس سے لے کر اپنی ضرورت کو پوری کر لینا۔ جانے سے پہلے والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے۔ تو دیکھیے جب ماں اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے گی تو انشاءاللہ بچہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ سکول، اور سمجھ لیں یہ سب سے پہلا بڑا سکول اس کی والدہ کی تربیت ہے۔ یہاں سے اگر والدہ نے سکھا دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اگر کبھی جھوٹ بولا سختی کی تو انشاءاللہ بچہ عمر بھر کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، معاہدہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ اپنے علم کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں اتفاق ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جو کچھ ملا لوٹا، اور ان کا ایک سردار تھا وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں جا کر وہ پیسے جمع کروا دیتے جو بھی ان سے ملتا تھا۔ ایک ڈاکو اس نے بچے کو دیکھا کہ بچہ بڑا نہایت ہی خوبصورت ہے، بچے سے کہا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ بچے نے کہا جی ہے، لیکن وہ سمجھتے کہ بچہ ہے یہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اگر ہوتا تو اس کے پاس ہوتا، تو دوسرا آتا، تیسرا آتا، بہرحال انہوں نے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں، اگر ہوتا تو یہ ہمارے سامنے دے دیتا ہمیں۔ تو جب وہ اپنے سردار کے پاس گیا تو اس نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا، سارے قافلے والوں کی تلاشی ہو گئی، لے لیا سب سے سامان؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ہم نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں، کہ اس کو لے کے ہو۔ جب اس کو لائے اس کے سامنے، سردار کے سامنے، تو سردار نے کہا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہے، اور انہوں نے اپنے وہ قمیض جو بغل کے اندر سیا ہوا تھا اس کو پھاڑا، وہاں اس کو سامنے سردار کے وہ 40 دینار ان کے سامنے رکھ دی۔ اب جو بڑا سردار تھا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ لگا اتنا سا بچہ اور سچ بول رہا۔ اس نے کہا بیٹا یہ باقی بھی قافلے والے تھے، ہم نے ان کو لوٹا ہے، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جو ان کے حادثے میں مل جاتا ہم لے لیتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے، اگر ان کے پاس سوچا تھا وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لیکن
ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، اگر آپ کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ نکال کے نہ دیتے تو کیا تھا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری والدہ نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو لہذا میں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے ان صدقی ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو پورا کیا۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ سردار رونے لگ پڑا کہ جس خالق کا ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس کے سامنے یہ معاہدہ کیا کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو توڑ نہیں رہا، ہم نے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہم اس کو توڑ رہے ہیں۔ اب اس نے اپنے ڈاکوؤں کو کہا بھی میرے آپ گواہ بن جائیں، پہلے آپ میرے چوری اور ڈاکے کے گواہ تھے، لیکن آج میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اور جتنا مال لوگوں سے چھینا ہے ان تک میں ان کا مال پہنچاؤں گا۔ اب جو ڈاکو تھے دوسرے نے بھی کہا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی مل کر یہ کام کیا ہے، آپ اکیلے توبہ کیوں کریں گے؟ آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ایسا کام کریں گے۔ تو ایک سچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کی زندگی کو بدلا اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے اور ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ کہ ایک سچ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی بدلی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ کو علمی یعنی شریعت کا علم بھی عطا فرمایا اور روحانیت کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت شیخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب آپ طالب علمی کے زمانے میں تھے، یاد رکھیں کہ طالب علمی کا زمانہ بڑا سخت ہوتا ہے، ذرا بڑی مشکلات آتی ہیں، خرچے کے لحاظ سے بھی آتی ہیں، ویسے بھی آتی ہیں، اور آدمی طالب علمی ہو اور پھر مسافر کی حالت میں بھی ہو۔ آپ سفر کی حالت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 کر دیے، آپ اندازہ لگائیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اتنی یعنی میرے اوپر حالات آئے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، صبح کو پانی پی لیا، شام کو بھی پانی پی لیا، اور کبھی روزے کی نیت کر لی کہ بھوکا تو رہنا، چلو نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے کھانا جو ہے وہ کھولا اور وہ گوشت کا سالن تھا، اس کی جب مہک آئی تو میں اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا، تو اس آدمی نے جب میری طرف دیکھا کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو میں نے کہا نہیں یہ آپ کا کھانا ہے، آپ بھی کھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ آئے میرے ساتھ کھائیں۔ تو آپ نے پوچھا بھی، پھر اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا؟ تو حضرت شیخ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عبد القادر ہے اور والد کا نام ابو صالح ہے۔ تو کہنے لگا وہ اللہ کے بندے مجھے 3 دن ہو گئے، یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ اکیلے سفر کم کرتے تھے، قافلے کے ساتھ زیادہ سفر کرتے تھے، تو میں 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، اور میں بھی 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج میری بھی حالت ایسی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے کہ مجھے لگتا تھا کہ موت مجھے گلے لگائے گی۔ تو پھر اس آدمی نے جب بتایا تو میں نے بھی کھانا کھایا تو اس نے بھی کھانا کھایا۔ یعنی یاد رکھیں کہ یہ طالب علمی کا دور ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم شریعت بھی عطا فرمایا اور روحانیت کا علم بھی عطا فرمایا، اور روحانیت کا علم اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان نے یعنی آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اور اللہ کی آواز میں یعنی ایسے بات کی جیسے یعنی اللہ بات کرتے ہیں، کہنے لگا اے عبد القادر، اے میرے بندے عبد القادر۔ ظاہر بات ہے کہ بندہ تو وہی کہے گا نا۔ تو اب انہوں نے یہ بات سنی تو باپ کو کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ کی عبادات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، آپ کی قربانیوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، لہذا آج کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیخ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہمیشہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا
کہ عبادات تو اللہ نے حضور کی قبول کی ہے، صحابہ کی قبول کی ہے، اہل بیت کی قبول کی ہے، یہ کیسے نمازی تو ان کو بھی معاف نہیں؟ فوراً خیال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہا اور شیطان مردود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادات کو قبول کیا تو نماز تو ان کو بھی معاف نہیں، تو مجھے کیسے ہو گئی؟ اب اس کے بعد شیطان نے ایک اور وقت کے بعد پھر ان کو پھسلانے کی کوشش کی، پھر کہا عبد القادر آپ نے شیطان کو پہچان لیا ہے، واقعتاً وہ شیطان مردود ہے، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق ان کو پہچان لیا ہے اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر مجھے تو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ فرمایا کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، لیکن وہ بھی مردود ہو گیا۔ اور فرمایا کہ تیرے پاس جو 70,000 نورانی دھوکے ان میں سے ایک دھوکہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانیت کے اندر آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، اور اس طرح علم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا، یعنی ایسے مشکل مسائل جو آپ سیکنڈوں کے اندر حل کر دیتے تھے۔ اس طرح ایک واقعہ آیا کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی، یعنی ایک اس نے شرط لگائی، کہنے لگا میں ایک ایسی عبادت کروں گا، وہ عبادت دنیا کے کسی کونے کے اندر، اس سرزمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر کوئی آدمی دوسرا ایسی عبادت نہ کرے، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو تینوں طلاق۔ اب سوال سمجھ آ گیا کہ میں ایسی زمین پر ایسی عبادت کروں گا کہ جو اس وقت پوری روئے زمین کے اندر کوئی آدمی اس جیسی عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو تینوں طلاق۔ اب ایسے آدمی کو بندہ بچگانا حرکت ہی کہے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 3 آپشن دیے، کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب تینوں طلاقیں دے دیتے۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں کہ کبھی کسی نے آ کر طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھو کہ آج طلاق دینا چاہتا ہوں کیا کروں۔ ہاں ایک بندے کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے آ کر پوچھا، پھر میں نے اس کو طریقہ بتلایا تھا، الحمدللہ اللہ کا ان کا گھر بچ گیا۔ تو بہرحال طلاق دینے کے اندر جلدی کر دیتے، نمک سالے میں زیادہ آ گیا طلاق دے دو جی، مرچیں زیادہ آ گئی طلاق دے دو جی، مجھے کھانا نہیں ٹائم سے پوچھا طلاق دے دو۔ اللہ کے بندے یہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ مذاق تھوڑی ہے۔ اور پھر جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں، پھر آتے ہیں جی، اکثر لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ جی میں نے نا 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ بھئی کیوں دی؟ جی میں غصے میں تھا۔ اللہ کے بندے طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، میں نے کہا، اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ کیوں دی؟ جی غصے میں تھا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کپڑے آپ خود دھوتے ہیں یا دھوبی سے دھلاتے ہیں؟ نہیں میں خود دھوتا ہوں۔ کھانا آپ پکاتے ہیں یا بازار سے لاتے ہیں؟ نہیں جی خود ہی پکاتا ہوں۔ بیوی پکاتی ہے۔ مہمانوں کو کون سنبھالتا ہے؟ بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ ایک ایک چیز میں نے اس سے پوچھی۔ تو میں نے کہا کبھی آپ نے خوش ہو کر کہا کہ بھی آپ ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں، میں آپ کو 1 طلاق کا تحفہ دے رہا ہوں؟ کبھی کہا کسی نے؟ بھی بندہ طلاق ہی اس وقت دیتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے، تو طلاق ہی اس وقت ہوتی۔ ایک بندہ آ کے جی میں نے 3 طلاقیں دے دی، آپ کو جگاڑ لگا دیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہم آپ کو وہ مسئلہ بتاتے ہیں جو شریعت کا لکھا ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہم بنا نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں جی ہمیں پتہ مولوی صاحب ایسا کر دیں کچھ نہ کوئی ہمارا حل نکال دیں۔ بھائی اب کوئی حل نہیں ہے۔ اس طرح ایک بیوی میرے پاس ہے، وہ کسی دوسرے شہر سے تھی، وہ آ کر کہنے لگی کہ جی میرے خامد نے گواہوں کے اندر مجھے 3 طلاقیں دے دی لیکن میں نے سنا نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی جب آپ کا نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ تو مولوی صاحب اس کو جو کہہ رہے تھے کہ فلاں کی بیٹی اتنے حق میں نے تجھے قبول ہے، تو کیا آپ نے اس وقت سنا تھا؟ کہ نہیں سنا تھا۔ تو پھر میں کہا نکاح ہو گیا تھا کہ نہیں؟ کہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا جب نکاح ہو گیا تو طلاق بھی ہو گئی، جب گناہ جو ہے گواہوں نے سن لیا ہے، تیرا سننا کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ اتنا محتاط مسئلہ ہے، یاد رکھے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی کے اندر بیٹھا اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، 2 دیتا ہے، 3 دیتا ہے، تو تینوں واقع ہو جائیں گے۔ اگر 3 دیے تینوں، 1 ہے تو 1، 2 ہے تو 2۔ اگر عورت کو کسی وجہ سے پتہ چل جائے تو اسے علاج اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اتنے نازک اور باریک مسئلے۔ تو بہرحال اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب جب علماء کے پاس گیا تو علماء نے کہا بھائی اب تو کوئی تمہارے پاس اللہ نے 3 آپشن دیے تو وہ تو نے ختم کر لیے، اب تو کوئی رستہ نہیں، بظاہر ایسی صورت بن ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بندہ ایسی عبادت کرے۔ مثلا اگر وہ نفل پڑھ رہا ہے تو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی صدقہ کر رہا ہے، اور اگر اسی طرح کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے۔
اب اس آدمی کو فکر لائق ہوگی وہ اب تو میری بیوی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے. ظاہر بات ہے جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے پھر بندہ دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے، چلیں مولوی صاحب کے پاس چلیں، چلو منت سماجت کرتے ہیں، کوئی راستہ نکل آئے. تو اب اس نے دوستوں کو اکٹھا کیا اور حضرت شیخ کی خدمت میں پتہ چلا کہ آپ حرم کے اندر بیٹھ کے آپ وہاں پڑھایا کرتے تھے. وہاں آ گئے اور آ کر حضرت سے کہا جی ایسا معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے گواہوں کو لاؤ اور یہ مسئلے کی وضاحت دوبارہ گواہوں کے سامنے کرو ذرا. اب اس آدمی نے کہا کہ جی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں، یعنی ایسی میں عبادت کروں گا جو میرے علاوہ اس دھرتی پر کوئی اور آدمی عبادت نہ کرے، اگر میں نے نہ ایسی عبادت کی تو میری بیوی کو 3 طلاق دیں. حضرت شیخ نے فرمایا بھائی لوگ جب یہ بات کہی تو حضرت شیخ نے فرمایا ابھی چانس ہیں، آپ کی بیوی نہیں جا سکتی. اب علماء بھی بیٹھے تھے، علماء کہنے لگے حضرت اس کو تو ہم بعد میں آپ مطمئن کریں، پہلے آپ ہمیں مطمئن کریں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے. تو آپ نے فرمایا آپ ایسی ایک جائیں جو مطاف کا ذمہ دار ہے نا، اس آدمی کو جا کر آپ کہہ دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے طواف کو بند کر دیں، کوئی آدمی طواف نہ کرے. اب اس آدمی اکیلے کو کہو کہ وہ طواف کرے. اب یہ آدمی اکیلا طواف کرے گا، دنیا کے اندر طواف صرف بیت اللہ میں ہوگا اور کہیں دنیا کے اندر طواف نہیں ہے. تو فرمایا اگر یہ اکیلا طواف کرے گا تو اس کی بیوی بچ جائے گی. تو یہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی علم اعلیٰ عطا فرمایا اور دین کا علم بھی اعلیٰ عطا فرمایا، کہ جو آپ نے سیکنڈوں کے اندر مسئلے کو حل کر دیا ہے. اور آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ کی یہ تعلیمات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آؤ، علماء کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آؤ، اور اس طرح فرمایا سنت کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، دین کے کاموں کی پابندی کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے ڈٹو نہیں بلکہ فوراً اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اللہ کے سامنے یہ عرض کرو مولا ہمارے گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت وسیع ہے، اس طرح اللہ سے مانگے. تو یہ آپ کی تعلیمات ہے. بعض لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو ڈول پر جانا شروع کر دیا ہے. یاد رکھیں یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے اندر منسوب کی جاتی ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آپ کا سلسلہ جو ہے وہ قادریہ ہے. اہل حق کے ہاں 4 ہی سلسلے ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقش بندیہ ہے اور سہروردیہ ہے. تو آپ جو ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا تھا. تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے اتباع اور آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.